اس کی کمی کی وجہ سے آج مجھے فیملیز کے بارے میں سوال زیادہ آ رہے ہیں، تو وہ اسی سے لنک ہے۔ وہ بات تو پیرنٹس کی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، وہ ہے ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں، لیکن میں اس کو ایک زاویہ نیا دینا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں بھی میں نے فیس بک وغیرہ پہ بھی کافی کی۔ اب میں ذاتی طور پر فیملیز کے ایشو پہ اپنے آپ کو کوئی ماہر نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، باقی ایشوز پہ بھی اتنا نہیں سمجھتا، لیکن کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، لیکن میں اس پہ صرف ایز اے عقل سلیم جانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے میرج کا ایک چوائس یا میرج کا ڈیسیجن۔ اکثر لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پسند کی شادی، اس سے بھی زیادہ ایک کہتے ہیں لو میرج۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو لفظ ہے نا، کیونکہ مجھے آنیسٹلی نہیں پتہ کہ لو کیا ہوتی ہے، میرا خیال اٹس اے میرج آف چوائس، ٹھیک، مرضی۔ تو مجھے پسند یا محبت سے زیادہ جو لفظ اپیل کرتا ہے نا، وہ مرضی ہے۔ اور مرضی میرا یہ خیال ہے کہ، اور میرا خیال اس لیے ہے کہ مذہب، قانون، اخلاقیات اور فطرت، یہ میرا خیال ہے، اور میں اس سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ چاروں جو زاویے ہیں، فطرت کو میں علیحدہ بیان کر رہا ہوں، وہ علیحدہ ہے نہیں، لیکن میں پھر بھی فار دی سیک آف ڈسکشن یہ کہہ رہا ہوں کہ عاقل اور بالغ آدمی جو ہے وہ مذہب، قانون ہے ہمارا ملک کا، فطرت اور اخلاقیات، ان اور یہ چیزوں مکس ہیں آپس میں۔ ان کو اس میں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی چوائس کریں، مگر اس میں ریزسٹنس ہے۔ یہ ریزسٹنس کیوں ہے؟ جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ایک تو ان کے خلاف جا رہے ہیں، دوسرے اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں، ہم انہیپی بھی رہیں گے۔ چوائسز میں سوال لمبا ہو گیا۔ چوائسز کا اکثر نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی چوائس نہ ملی ہو، آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک تھی، حالانکہ نہ، وہ اس وقت بے حد لگتا ہے وہ بھی ہے۔ تو یہ کیوں ہے اتنی ہمارے ہاں اس پہ ابہام کیوں ہے؟ بلکہ ابہام سے بھی بڑھ کر میری نظر میں تو یہ ایویڈنٹ بات ہے، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کریکٹ بھی کروں گا اگر آپ مجھے کنونس کر لیں۔ اچھا سر، دیکھیں اس میں وہ تمام چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں، وہ لاز آف نیچر ہیں، اسٹیٹ کے قوانین ہیں، دین ہے، ایک کولیکٹیو وزڈم جو دنیا میں مانا جاتا ہے، وہ سپورٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے انتخاب سے شادی کریں۔ اچھا، آپ نوٹ کریں کہ انتخاب سے شادی کو کہاں ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ یہ چاروں چیزوں کے قائم دائم رہتے بھی تو آپ کو پتہ لگے گا اس کلچر میں کیا جا رہا ہے، اس سماج میں کیا جا رہا ہے۔ یہ یورپ میں مسئلہ نہیں ہے، یہ امریکہ میں مسئلہ نہیں ہے، یہ آسٹریلیا میں بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے انڈو پاک کا، اور بالخصوص ہماری جو بیلٹ ہے اس کی ہارڈ کور ویلیوز میں پرابلم۔ اور ویلیوز جو ہیں وہ اگین ان چاروں چیزوں کے مطابق انہیں دیکھ کر نہیں بنائی گئی۔ اچھا، وہ شاید سوٹ کرتی تھیں کسی زمانے کو، جس زمانے میں ایکسپوجر اتنا نہیں تھا، جس زمانے میں انتخاب کرنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں تھی، جس زمانے میں اتنی آپشنز نہیں تھیں، جس زمانے میں لوگوں کی عقل اتنی میچور وہ نہیں ہوئے تھے، یا کہہ لیجئے کہ وہ اتنے با اختیار نہیں تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو وہ تمام کی تمام ویلیوز جنہیں کبھی فالو کیا جاتا تھا، جن کی پوجا کی جاتی تھی، ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے نبھا کرتے ہیں، پھر شادی چلاتے ہیں، وہ زیادہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ انتخاب میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ جب آپ منتخب کرتے ہیں تو آپ ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ وہ ذمہ داری نہ اماں کی ہے، نہ ابا کی ہے، نہ پھوپھو چاچا، کسی کی بھی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ اچھا، وہ ڈرایا جاتا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ جب بھی کسی 22-25 سال کے بچے کی شادی ہو رہی تو اسے کہتے ہیں یہاں کر لو۔ اچھا، وہ اس کے پیچھے کوئی فائدے نقصان نہیں بتائے جا رہے ہوتے، وہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم اپنی مرضی کرو گے تو غلطی کے چانس زیادہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا جو بہتر سلوشن ہے وہ بچوں کی والدین کے ساتھ کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ، اپنی پسند ناپسند بتانا بڑا ضروری ہے، اور والدین اپنے مزاج کو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنے انتخاب کرنے کی صلاحیت کو اور اپنی خواہش کا اظہار، اس کا کمیونیکیشن بڑے رائٹ ٹائم پہ شروع کر دیں۔ اچھا، اس سے بھی پہلے ایک میں نے اور رواج دیکھا، اور اس کو میں نے اپنے کئی خاندانوں میں بڑا اس کی وجہ سے نقصان دیکھا۔ عمر صاحب، بچپن میں بچے جب یعنی ایون گود میں ہیں یا ایون پیدا ہونے لگے ہیں، اسی وقت رشتے کر دیے جاتے ہیں۔
یہ بڑا ایک خوفناک عمل ہے. ابھی بھی ایسا کئی جگہ ہو رہا ہے, لیکن میں نے سر اس کی وجہ سے رشتہ داریاں خراب ہوتی دیکھی. بچہ جس کا رشتہ بچپن میں اس کی ناسمجھی کے زمانے میں کر دیا گیا, پھر اس کو 20 سال پانی ملا, 25 سال 30 سال اس کو اس حیاداریوں میں ڈالا گیا کہ یار یہ تیرا یہاں رشتہ ہوا, لڑکی کو کہا گیا تمہارا یہاں رشتہ ہوا, پھر ایک انویسٹمنٹ شروع ہو گئی. وہ ہر دفعہ آ کے ایک 8-10 سال کی بہو کو ایک عورت دیکھ رہی ہے, وہ اس کو بہو سمجھ رہی ہے اور اس کے لیے چوری لے کر آئی ہوئی ہے, یا ایک سوٹ جو ہے وہ آپ 10 سال کے بچے کو دے رہے ہیں یہ سمجھ کے میرا داماد بننے والا ہے, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. وہ جب اچانک وہ لڑکا سر پڑھتا ہے, لکھتا ہے, ممکن ہے وہ مقابلے کا امتحان پاس کر دے, وہ بڑا نامور ہو جائے, یا پھر وہ کسی سیٹ پہ پہنچ جائے. یہ میں نے وہ بتا رہا ہوں جو میرا مشاہدہ ہے سر, اور وہ اپنی عقل سمجھ سے کہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا, سر یہ جرم مانا جاتا ہے, کیونکہ 20 سال کی جو ایکسپیکٹیشنز بنی ہوئی ہیں وہ ملیا میٹ ہو گئی. اچھا دونوں فیملیز میں کلیش آئے گا, وہ بوریا بسترا باندھ کے علیحدہ ہو جائیں گے, اور بعض اوقات دشمن داری تک یہ بات چلی جاتی. یہ بڑا غلط ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ انسان ویری کرتا ہے, حالات بدلتے ہیں. سر آپ ویریبل فیکٹرز کی لسٹ بنائیں, بڑی لمبی چوڑی ہے. حالات ویریبل ہیں, سچویشنز ویریبل ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ ویریبل ہیں, فائنانس معاش ویریبل فیکٹر ہے, صحت, آپ کی اپنی ذات, آپ کی سوچ, آپ کی عقل, آپ کا علم, آپ کا مشاہدہ, آپ کے بلیوز, آپ کے تمام جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ سب ویریبل. اتنی بدلتی دنیا میں آپ ذہن بنائیں کہ یہ بچہ جو آج دکھ رہا ہے یہ کل کو اس نے بدلنا ہے. ایون میں کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو بھی اگر دوبارہ شادی کا موقع دیا جائے وہ وہاں شادی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بدل چکے ہیں. اب وہ ممکن ہے اس کا اظہار نہ کریں, وہ مطلب وہ کہیں نہیں میں 100 بار ہی آواں گا تو تیری بیبے نال ہی بیاہ کراں گا. یہ رسمن شاید وہ کہیں یا پریشر میں کہیں, یا کوئی سچا بھی ہو سکتا ہے, 100 میں سے ایک آدھا پیس ہو سکتا ہے سچا, لیکن بڑی دنیا اس کے ڈی میرٹس کو دیکھتے ہوئے, گلے شکووں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہ شاید میں نہ ہی کرتا تو اچھا تھا. میرا خیال ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, بچوں کو والدین کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں بچوں کو کبھی شرم نہیں دلانی چاہیے اس فیصلے پہ کہ تم کیا کرنے لگے ہو. یہاں شرم دلائی جاتی ہے, یہاں غیرت دلائی جاتی ہے کہ تم بڑا بے شرم ہو, تم یہ فیصلہ خود کر رہے ہو. او بھائی اس کی زندگی ہے, اس نے گزارنی ہے, اس کی بیوی, اس کے بچے. سر نوکری کے بعد سب سے زیادہ وقت آپ اپنی بیگم کے ساتھ گزارتے ہیں, مانے یا نہ مانے. نوکری کے بعد آپ کا بچہ کچا سارا وقت گھر میں گزرنا ہوتا ہے. وہ بندہ, میں نہیں کہتا کہ آپ کو پسند ہو, لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ اگر نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی دو طرفہ چیز ہے, آپ اپنا سمجھا سکیں اور اس کو نہ سمجھ سکیں, پھر آپ دونوں کے کمٹمنٹ ایسے آپس میں نہ ہوں کہ ہمیں کبھی دوبارہ بھی سمجھانا پڑ جاتا ہے تو ہم رشتے کو رینیو کر سکیں, یا کبھی اگر ہمیں زندگی میں علیحدہ ہونا پڑ جاتا ہے. یہ بڑا ہی برا سمجھا جاتا ہے, لیکن اگر کبھی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ ہمیں پتہ لگا کہ ہم ساتھ رہ کے بیمار ہو جائیں گے اور ہم نے بڑی کوشش کی اور علیحدہ ہونا پڑ گیا, تو ہم ایک ہیپی اینڈنگ کر سکیں. اس کا رواج یہاں پر سر کوئی نہیں. آپ جا کے سر سارے فیملی کورٹس کے کیسز نکال لیجئے, الزام لگائے بغیر ہم نہیں چھوڑتے, نہ مرد چھوڑتا ہے نہ عورت چھوڑتی ہے. آپ نے شاید لاکھوں میں سے ایک طلاق ایسی دیکھی ہو جس میں دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے. یعنی جب تک ہم کسی کو گندا نہیں کر دیتے, برا نہیں کہہ دیتے, الزام تراشی نہیں کر دیتے اور اسے کسی قابل نہیں چھوڑتے, تب تک ہم اسے علیحدہ اپنے سے نہیں ہونے دیتے. تو یہ کہیں نہ کہیں ویلیوز کا جو اصلاح ہونے کا عمل ہے وہ ابھی ادھورا پڑا ہے, اور اس میں ابھی اصلاح کی بڑی گنجائش ہے.